بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی یعنی بول بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر۔ نمبر 2، الذی خلق فسوی، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا۔ نمبر 3، والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھہرا دیا پھر راہ بتلائی۔ نمبر 4، والذی اخرج المرعى، اور جس نے نکالا چارہ۔ فجعلہ غثاء احویٰ، پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ۔ نمبر 5، سنقرئک فلا تنسى، البتہ ہم پڑھائیں گے تجھ کو پھر تو نہ بھولے گا۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ نمبر 6، انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے پکارنے کو اور جو چھپا ہے۔ نمبر 8، ونیسرک للعسری، اور سہج سہج پہنچائیں گے ہم تجھ کو آسانی تک۔ نمبر 7، فذکر ان نفعت الذکری، سو تو سمجھا دے اگر فائدہ کرے سمجھانا۔ نمبر 9، سیذکر من یخشی، سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا۔ نمبر 10، واو اور تفسیر۔ نمبر 2، سبح سبحان رب الاعلیٰ کی اصل حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجود میں رکھو، اس لیے سجدہ کی حالت میں سبحان رب الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہر چیز میں حکمت ہے، یعنی جو چیز بنائی عین حکمت کے موافق بہت ٹھیک بنائی، اور باعتبار خواص و صفات اور ان فائدوں کے جو اس چیز سے مقصود ہے اس کی پیدائش کو درجہ کمال تک پہنچائے، اور ایسا معتدل مزاج عطا کہ جس سے وہ منافع و فوائد اس پر مرتب ہو سکیں۔ نمبر 4، مختلف مظاہر قدرت۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی اول تقدیر لکھی پھر اسی کے موافق دنیا میں لایا، گویا دنیا میں آنے کی راہ بتا دی۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز تحریر فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک کمال کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو وہ کمال حاصل کرنے کی راہ بتلائی۔ وفی اقوال اخر لا نطول بذکرها۔ نمبر 5، یعنی اول نہایت سبز و خوشنما گھاس چارہ زمین سے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کو خشک و سیاہ کر ڈالا تاکہ خشک ہو کر ایک مدت تک جانوروں کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے اور کھیتی کٹ کر کام میں آئے۔ نمبر 6، ہم تمہیں قرآن پڑھوائیں گے، یعنی جس طرح ہم نے اپنی تربیت سے ہر چیز کو بتدریج اس کے کمال مطلوب تک پہنچایا ہے، تم کو بھی آہستہ آہستہ کامل قرآن پڑھا دیں گے اور ایسا یاد کرا دیں گے کہ اس کا کوئی حصہ بھولنے نہ پاؤ گے، بجز ان آیتوں کے جن کا بالکل بھلا دینا ہی مقصود ہوگا، اور وہ بھی ایک قسم نسخ کی ہے۔ نمبر 7، وہ ہر ظاہر اور چھپی بات جانتا ہے، یعنی وہ تمہاری مخفی استعداد اور ظاہری اعمال کو جانتا ہے، اسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ نیز یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جو آیات ایک مرتبہ نازل کر دی گئی پھر ان کو منسوخ کرنے اور بھلا دینے کے کیا معنی؟ اس کی حکمتوں کا احاطہ کرنا اسی کی شان ہے، اور جو تمام کھلی چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے اسی کو معلوم ہے کون سی چیز ہمیشہ باقی رہنی چاہیے اور کس کو ایک مخصوص مدت کے بعد اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اب اس کا باقی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 8، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہولت کا وعدہ، یعنی وحی کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی معرفت و عبادت اور ملک و ملت کی سیاست کے طریقے سب سہل کر دیے جائیں گے، اور کامیابی کے راستہ سے تمام مشکلات ہٹا دی جائیں گی۔ نمبر 9، تذکیر اور تبلیغ کا فرق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر سے ایسے انعام فرمائے آپ دوسروں کو فیض پہنچائیے اور اپنے کمال سے دوسروں کی تکمیل کیجیے۔ تنبیہ، ان نفعت الذکری کی شرط اس لیے لگائی کہ تذکیر و وعظ اس وقت لازم ہے جب مخاطب کی طرف سے اس کا قبول کرنا مظنون ہو، اور منصب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و تذکیر ہر شخص کے لیے نہیں، تبلیغ و انذار یعنی حکم الہی کا پہنچانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو اور عذر و جہل و نادانی کا نہ رہے، اتنا اعتبار ہر شخص کے ضرور ہے۔ اس کو عرف میں تذکیر واعظ نہیں کہتے، شاید اس لیے بعض مفسرین نے زیادہ واضح الفاظ میں اس آیت کے معنی یوں کیے ہیں کہ بار بار نصیحت کر، اگر ایک بار کی نصیحت نے نفع نہ کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان نفعات ذکرہ کی شرط محض تذکیر کی تاکید کے لیے ہو، یعنی اگر کسی کو تذکیر نفع دے تو تجھ کو تذکیر کرنا چاہیے، اور یقینی بات ہے کہ تذکیر عالم میں کسی نہ کسی کو تو ضرور نفع دے گی، گو ہر کسی کو نہ دے، کما قال تعالی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ بس ایک امر کا ایسی چیز پر معلق کرنا جس کا وقوع ضروری ہے اس امر کی تاکید کا موجب ہوا۔ نمبر 10، سمجھانے سے وہی سمجھتا ہے اور نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت خدا کا ڈر اور اپنے انجام کی فکر ہو۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یکسو رہے گا اس سے بڑا بدقسمت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ نمبر 1، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ نمبر 2، قد افلح من تزکا، بے شک بھلا ہوا اس کا جو سنوارا۔ نمبر 3، وذکر اسم ربہ فصلی، اور لیا اس نے نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی۔ نمبر 4، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کوئی نہیں تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ نمبر 5، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ لکھا ہوا ہے پہلے ورقوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے میں ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔ نمبر 6،
تفسیر نمبر 1، متقی لوگوں کا انجام، یعنی جس بدقسمت کے نصیب میں دوزخ کی آگ لکھی ہے وہ کہاں سمجھتا ہے اسے خدا کا اور اپنے انجام کا ڈر ہی نہیں، اور جو نصیحت کی طرف متوجہ اور ٹھیک بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، دوزخ میں نہ موت ہے نہ زندگی، یعنی نہ موت ہی آئے گی کہ تکلیفوں کا خاتمہ کر دے، اور نہ آرام کی زندگی ہی نصیب ہوگی، ہاں ایسی زندگی ہوگی جس کے مقابلہ میں موت کی تمنا کرے گا، العیاذ باللہ۔ نمبر 3، تزکیہ کرنے والوں کا انعام، یعنی ظاہری و باطنی، حسی و معنوی نجاستوں سے پاک ہوا اور اپنے قلب و قالب کو عقائد صحیحہ، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ سے آراستہ کیا۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کا حکم، یعنی پاک و صاف ہو کر تکبیر تحریمہ میں اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی، اور بعض سلف نے کہا کہ تزکا زکوٰۃ سے ہے، اس سے مراد یہاں صدقۃ الفطر اور ذکر اسم ربہ سے تکبیرات عید مراد ہیں، اور فصلی سے نماز عید کا ذکر ہے، یعنی عید کے دن اول صدقۃ الفطر، پھر تکبیریں، پھر نماز، والظاہر هو الاول۔ تنبیہ، حنفیہ نے پہلی تفسیر کے موافق اس آیت سے 2 مسئلے نکالے ہیں۔ اول یہ کہ تحریر میں خاص لفظ اللہ اکبر کہنا فرض نہیں، مطلق ذکر اسم رب کافی ہے جو مشعر تعظیم ہو اور اپنی غرض و حاجت پر مشتمل نہ ہو۔ ہاں اللہ اکبر کہنا احادیث صحیحہ کی بنا پر سنت یا واجب قرار پائے گا۔ دوسرے، تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط رکن نہیں، کیونکہ فصلی کا ذکر اسم ربہ پر عطف کرنا معطوف و معطوف علیہ کی مغایرت پر دال ہے، واللہ عالم۔ نمبر 5، دنیا کو ترجیح دینے کی مذمت، یعنی یہ بھلائی تم کو کیسے حاصل ہو کہ جب کہ آخرت کی فکر ہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی اور یہاں کے عیش و آرام کو اعتقاداً یا عملاً آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا حقیر و فانی اور آخرت اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے۔ پھر تعجب ہے کہ جو چیز کمن و کیفن ہر طرح افضل ہو اسے چھوڑ کر مفضول کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 6، یہ تعلیم حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے، یعنی یہ مضمون قد افلح من تزکیٰ سے یہاں تک اگلی کتابوں میں بھی مذکور ہے، جو کسی وقت منسوخ نہیں ہوا نہ بدلا گیا، اس اعتبار سے اور زیادہ مؤکد ہو گیا۔ تنبیہ، بعض روایات ضعیفہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، خدا جانے کہاں تک صحیح ہے۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔